بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا محدث الازہر شیخ الحدیث شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد امین یعقوب صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والهدي والقلائد صدق الله العظيم۔ یہ دنیا ایک مسجد سے آباد ہوئی اور جب تک مسجدیں اس جہان میں موجود ہیں تب تک انشاءاللہ قیامت نہیں آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ گویا یہ مسجدیں اس دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے۔ یہ دنیا اللہ کے نام سے بنی اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی قائم رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج و عمرہ کیا جاتا ہے۔ جب حج و عمرہ موقوف ہو جائے گا تو پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے ایک جملہ پیش کیا ہے اس کا معنی بھی یہی ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، فرمایا اللہ تعالی نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ کیسے کہ دنیا میں سب سے پہلے جو گھر تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ اس سے پہلے کوئی عمارت نہیں تھی، بیت اللہ سے پہلے کوئی عمارت نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا سری لنکا میں، مشرق بعید کے ملک میں، وہاں سے وہ چل کر گئے مکہ مکرمہ کے علاقہ میں، اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، کیونکہ قرآن اس بات کی وضاحت کرتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا للناس، فرمایا سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا لوگوں کے لیے وہ گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ گویا
اس گھر سے اس دنیا کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اتارے گئے تو اکیلے تھے، کیونکہ حضرت حوا کو دور اتارا گیا تھا، اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ ان کو ایک اور علاقہ میں اتارا گیا اور حضرت آدم کو اور علاقہ میں، تاکہ کہ وہ آپس میں ملنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب ہوں، ایک دوسرے کی طرف سفر کریں، اور جس سے وہ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تشنگی محسوس کرتے تھے، جب یہاں اترے عرض کیا ہے اللہ، جب میں آسمانوں پہ تھا تو بیت المعمور کے ارد گرد فرشتوں کا طواف، ان کی تسبیح و تحمید کے ساتھ جو لذت آتی تھی، اس دنیا میں آ کر میں اس لذت سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تو بھی یہاں اللہ کا ایک گھر بنا لے اور اس کے ارد گرد تو اور تیری نسل طواف کرے، تسبیح و تحمید کرے، یہاں بھی وہی لذت پیدا ہو جائے گی جو آسمانوں میں بیت المعمور کے ارد گرد فرشتوں کے طواف اور تسبیح و تحمید سے حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام وہاں سے چلے، ادھر سے حضرت حوا چلی، مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہو گئے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا فرشتوں کی مدد سے، کیونکہ اور تو کوئی تھا نہیں، اس لیے سب سے پہلی عمارت جو دنیا میں بنی وہ ہے بیت اللہ، یاد رکھیں۔ اور جب تک اس بیت اللہ کا احترام باقی ہے، اس وقت تک انشاءاللہ قیامت نہیں آئے گی۔ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا باقی ہے کسی سائنسی ترقی کی وجہ سے، یہ بات نہیں ہے۔ بھئی سائنسی ترقی کیا ہے؟ سائنس نے کیا ترقی کی ہے؟ سائنس نے یہ ترقی کی ہے کہ ہمیں یا تو سہولتیں چند مہیا کی ہیں، جن سہولتوں کا نتیجہ کیا ہے؟ بیماریاں۔ جن سہولتوں کا نتیجہ بیماریاں ہیں۔ مثلا جب اے سی نہیں تھا تو لوگوں کی صحتیں بہت اچھی تھیں، وہ گرمی برداشت کرتے تھے، اس گرمی کے ساتھ ان کا جسم سے فالتو مادہ پسینے کی صورت میں خارج ہوتا تھا تو ان کی صحت بہترین ہوتی تھی۔ جب یہ گاڑیاں نہیں تھی، لوگ پیدل چلتے تھے، ان کے جسم اور ان کے اعضاء مضبوط ہوتے تھے۔ جب سے اے سی آ گئے، اب پسینہ نکلنا بند ہو گیا، نتیجہ کیا ہے کہ بیماریاں جسم کے اندر موجود رہ گئیں۔ گاڑیاں نہیں تھی تو انسان چلتا تھا، اب گاڑیاں ہیں، چلنے کو عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ چلو سیر کرو۔ اب ہم ان کے کہنے سے سیر شروع کرتے ہیں، لیکن چلتے نہیں ہیں، چلتے نہیں ہیں۔ یہ سیر تو ایک مصنوعی چیز ہے، اصل چیز جو تھی کہ آدمی اپنا کام چل پھر کے کرے، یہ بات تھی انسان کی صحت کی ضامن۔ اسی طرح باقی سہولتیں ہیں جو ہمیں سائنس نے دی ہیں، جن کا نتیجہ سوائے بیماریوں کے کچھ نہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ بوڑھے ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے۔ بوڑھے جن کے ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑی ہوتی تھی کمزوری کی وجہ سے، کوئی 80 سال کا ہے، کوئی 90 سال کا ہے، کوئی 100 سال کے قریب ہے، وہ نہ ان کو گھٹنوں کی کوئی بیماری تھی، نہ ان کو ٹخنوں کی کوئی بیماری تھی، نہ بلڈ پریشر تھا، نہ ان کو شوگر تھی، کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی۔ صرف بڑھاپے کی کمزوری کی بنا پہ لاٹھی پکڑ کے مسجد میں آتے تھے اور آرام سے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ آج کون ہے جو اس عمر کو پہنچتے ہوں اور پھر اس صحت کے مالک ہوں؟ اب تو اس عمر کو پہنچنے سے بہت پہلے کسی کے گھٹنے درد کرتے ہیں، کسی کے ٹخنے درد کرتے ہیں، کسی کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے۔ یہ تمام چیزیں کس بنا پر؟ سائنس کی وجہ سے، کہ سائنس نے ہمیں فطری احکام سے غافل کر دیا۔ اب ہم وہ فطری کام چھوڑ گئے،
تو ظاہر ہے جب فطری کام چھوڑ گئے تو پھر ہماری صحت بھی فطرت سے ہٹ کر کمزور ہو گئی۔ سائنس نے یا تو یہ چیز دی ہے یعنی سہولتیں، یا پھر ہلاکت دی ہے۔ سائنس نے کیا بنایا؟ سائنس نے بنایا ایٹم بم، سائنس نے بنایا ہائیڈروجن بم، سائنس نے بنائے میزائل، اور سائنس نے بنائے انتہائی تیز رفتار طیارے جو سیکنڈوں میں علاقہ تباہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا باقی رہنے کی بات ہے؟ سائنس نے دنیا کو باقی نہیں رکھا بلکہ تباہ کیا ہے۔ سہولتوں کی صورت میں صحتیں تباہ کر دی، اور ان ہلاکت خیز اسلحہ کی وجہ سے ویسے لوگوں کو تباہ کر دیا۔ ایک ایٹم بم چھوڑا گیا یا دو ہیروشیما وغیرہ پر، اس بم کے اثرات اب تک موجود ہیں وہاں لوگوں میں معذوری کی صورت میں۔ تو سائنس نے کیا کیا ہے؟ سائنس نے، یاد رکھو، دنیا کو باقی نہیں رکھا، سائنس نے دنیا کو تباہ کرنے میں کردار ادا کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے وقتی سہولتیں ضرور ہوتی ہیں، ہم کاروں پہ بیٹھتے ہیں مزے لیتے ہیں، اے سی میں بیٹھتے ہیں مزے لیتے ہیں، یہ وقتی بات ہے، یہ وقتی سہولت ہے، لیکن نتیجہ جو ہے وہ ہم سب بھگت رہے ہیں۔ آج بوڑھا کوئی بھی نہیں، بیمار سارے ہیں۔ کبھی پرانے دور میں سنا تھا کوئی آدمی مسجد میں کرسی پہ نماز پڑھے؟ اب ہماری مسجدوں میں شاید کرسی پہ نماز پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بوڑھے نہیں بیمار ہیں۔ پرانے لوگ بوڑھے ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے۔ تو میرے بھائی، پھر کون سی چیز ہے اس کائنات کو، دنیا کو باقی رکھنے والی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ وہ ہے اللہ کا گھر، اور یہ اللہ کے گھر جن کو بیت اللہ کی بیٹیاں کہا جاتا ہے، یہ ہیں دراصل دنیا کو باقی رکھنے والی چیز۔ جب تک یہ باقی ہیں اس وقت تک، جب تک یہ باقی ہیں اس وقت تک انشاءاللہ دنیا باقی ہے۔ مسجدیں ہی وہ چیز ہے جہاں سے 5 دفعہ بلکہ بعض مساجد میں 6 دفعہ اذان کہی جاتی ہے، اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا جاتا ہے۔ ایک دن میں 5 دفعہ یا 6 دفعہ، ایک دفعہ نہیں، ہر اذان میں کئی دفعہ اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ تو یہ مساجد دراصل اللہ کا نام بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت میں، فرمان کے روشنی میں، جب تک اللہ اللہ ہو رہی ہے اس وقت تک دنیا تباہ نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی۔ تو پھر کس چیز سے دنیا قائم ہے؟ ان مساجد کی وجہ سے، اور ان میں اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ اب یہ مساجد ماشاءاللہ ویسے تو انسانی آواز بھی بہت دور تک جاتی ہے، اور جاتی تھی جب سپیکر نہیں تھے اور یہ سہولتیں نہیں تھی، انسانوں کی آوازیں کئی کئی میل تک جاتی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تھے اس بات میں کہ ان کی آواز 3 میل تک چاروں طرف پھیل جاتی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ چرائے گئے، تو میں نے بلند آواز سے کہا یا صباحا، یہ میری آواز مدینہ منورہ کے ہر طرف 3 میل تک پہنچ گئی۔ سب لوگوں نے سن لیا۔ اب ہم چونکہ عادی ہو چکے ہیں سپیکروں میں بولنے کے، ہمارے کان عادی ہو چکے ہیں اونچی اونچی باتیں سننے کے، لہٰذا اب یہ بات نہیں ہے۔ پھر بھی الحمدللہ کسی مسجد میں سپیکر نہ بھی ہو تب بھی اللہ کا نام تو بلند ہوتا ہے، اور اللہ کا نام ہر وقت بلند ہو رہا ہے ان مساجد کی وجہ سے۔ سورج طلوع ہوتا ہے مشرق بعید سے، مثلا آپ انڈونیشیا، اسلامی ملکوں میں سب سے آخری ملک انڈونیشیا ہے، جو یا ملائیشیا کو بھی شمار کر لے ساتھ، وہاں سے کب اذانیں شروع ہوتی ہیں؟
جس وقت ہمارے ہاں یہاں ابھی عشاء کی اذانیں بند ہوتی ہیں، یا یوں کہیں 12 تو دیر سے بجتے ہیں، 9-10 بجے وہاں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں مشرق بعید میں، اور پھر اذانیں شروع ہوتی ہوئی آگے بڑھتی جاتی ہیں حتیٰ کہ ہمارے پاس پہنچ جاتی ہیں 5-6 گھنٹے میں ہمارے پاس پہنچتی ہیں اذانیں، اور اتنی دیر میں پچھلی اذانیں دوبارہ شروع ہو جاتی ہیں، اگلی نماز کی اذانیں۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہے جب اس کائنات میں ان مساجد میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ اگر کوئی آدمی اوپر چلا جائے اور کوئی ایسی تکنیک سوچ لے کہ یہاں کی آوازیں سنی جا سکے، تو سب سے زیادہ وہ آوازیں کیا سنے گا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہی آواز سنائی دے گی ہر طرف، اور ہر وقت سنائی دے گی۔ دوسرے دین بھی ہیں، ان میں کوئی ایسا نہیں جو اللہ کا نام بلند کرنے والا ہو، وہاں تو گھنٹے بجانے والے ہیں اور گھنٹیاں بجاتے ہیں، وہاں سائرن بجائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ جی ہم بھی گھنٹی بجا لیا کریں مسجد میں یا سائرن بجا لیا کریں۔ فرمایا نہیں، ہم اللہ کا نام بلند کریں گے، اور یہ مساجد ہی دراصل اللہ کا نام بلند کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے یقین رکھیں کہ اس دنیا کی بقا موقوف ہے ان مساجد کے قیام اور ان کی بقا پر۔ اسی لیے اللہ کے نبیوں نے سب سے پہلے مسجدیں بنائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر تو ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی ہے۔ یہ بیت اللہ زمانے کی دست برد اور موسمی تغیرات کی بنا پر بیت اللہ کی عمارت شہید ہو گئی تھی اور ایک ٹیلے کی شکل میں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا فلسطین سے کہ یہاں آئیں اور جا کر وہاں اللہ کے گھر کو دوبارہ بنائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ایک بیوی اور اس کے شیر خوار بچے کو وہاں سے فلسطین سے لے کر مکہ میں آ کر چھوڑ گئے، جہاں آج مکہ ہے۔ وہ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہاں پانی، نہ وہاں کوئی آب و گیا، اور نہ ہی وہاں کوئی حیوان تھا۔ انسان تو دور کی بات ہے، کوئی جانور حیوان تک نہیں تھا، وہاں کوئی زندگی کی بقا کا ذریعہ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ایک بیوی اور اپنے بچے کو وہاں چھوڑ گئے، اور جب وہ بچہ کچھ چلنے کے قابل ہوا، کام کرنے کے قابل ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بچے کے ساتھ مل کر بیت اللہ تعمیر کیا۔ اس وقت سے الحمدللہ بیت اللہ قائم ہے، مرمت تو ہوتی رہتی ہے لیکن بیت اللہ قائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ جب اللہ فیصلہ کریں گے قیامت برپا کرنے کا، تب پھر اللہ تعالی مومنوں کی روح قبض کر لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی، وہ ہوا مومنوں کی روح قبض کر لے گی۔ وہ ہوا ایسی ہوگی اس سے ایمان والوں کی روح قبض ہو جائے گی۔ کیوں؟ اللہ نہیں چاہتے کہ قیامت جیسی مصیبت مسلمانوں پہ نازل کرے یا اللہ والوں پہ نازل کرے، اس لیے ہوا چلائی جائے گی، وہ ہوا مسلمانوں کی روح قبض کر لے گی، صرف کافر رہ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یتحارجون کتحارج الحمر، فرمایا وہ اس طرح گلیوں میں بدفعلیاں کرتے پھریں گے جیسے گدھے کرتے ہیں۔ کیوں؟ خالص کافر رہ گئے، خالص کافر۔ ان پہ قیامت آئے گی، ان سے پہلے اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ یہ مسجدیں اس دنیا کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے، اسی لیے انبیاء نے اپنے مکان نہیں بنائے، سب سے پہلے مسجد بنائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں آتے ہی ایک احاطہ دیکھا،
جو خالی پڑا تھا، کوئی آدمی اس میں اپنے پھل سکھاتا تھا، کوئی آدمی اپنے جانور باندھ دیا کرتا تھا۔ خالی احاطہ میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی یہ احاطہ کس کا ہے؟ بتلایا گیا کہ جی انصار کے 2 یتیم بچوں کا ہے یہ احاطہ۔ آپ نے فرمایا بھئی میں اس جگہ کو مسجد کے لیے خریدنا چاہتا ہوں، مجھ سے سودا کرو۔ انصار نے عرض کیا حضور یہ تو سب کچھ آپ کے لیے وقف ہے، کوئی ضرورت نہیں خریدنے کی، اس احاطے میں آپ مسجد تعمیر کریں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد تعمیر اس وقت تک نہیں کی جب تک اس کو خرید نہیں لیا۔ کیوں؟ وہ جگہ تھی 2 یتیم بچوں کی۔ یتیم بچوں کا سرپرست ان کے مال کو ضائع نہیں کر سکتا، وقف نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، یتیم بچوں کا سرپرست ان کے مال کو ضائع نہیں کر سکتا، اللہ کے راستے میں بھی نہیں دے سکتا، سوائے اگر اس پہ زکوٰۃ آتی ہو۔ کیوں؟ وہ یتیم بچوں کا سرپرست ہے، اس کا کام ان کا مال ضائع کرنا نہیں، اس کا کام ان کے مال کی حفاظت ہے یا اس کو بڑھانا ہے۔ تو یتیم بچوں کے سرپرست کی آپ نے بات نہیں مانی۔ یتیم بچے بھی آئے، اے اللہ کے رسول ہم اپنا احاطہ وقف کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں۔ کیوں؟ یتیم کہتے نابالغ کو، نابالغ کا کوئی فعل معتبر نہیں ہوتا۔ نابالغ اپنی زمین وقف کرے آج کل بھی نہیں کر سکتا، کسی قانون کی روح سے نابالغ آدمی نہ اپنی زمین بیچ سکتا ہے نہ اس کو وقف کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی انصاف پسند شخصیت ہے، ان کا وقف قبول نہیں کیا۔ فرمایا ابو بکر ان کو اس کی قیمت ادا کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح ان کے مال نے ہر دفعہ اسلام کی خدمت کی، ایسے ہی اس موقع پر بھی ان کے مال نے اسلام کی خدمت کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے حکم سے انہوں نے اس زمین کو وقف کی، نہ خریدا، اپنے مال سے خریدا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ اس وقت آپ کی 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن آپ نے حضرت عائشہ سے نکاح نہیں کیا تھا، اپنا حجرہ تعمیر نہیں کیا۔ پہلے چاہیے تھا نا پہلے اپنی بیوی کا حجرہ بنا لیتے اسی احاطے میں، لیکن نہیں، سب سے پہلے وہاں مسجد شروع کی، اس لیے کہ مومن شخص وہ اپنے گھر سے پہلے مسجد بناتا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے آپ چند دن ٹھہرے تھے قباء والی جگہ میں، جہاں آج کل مسجد قباء ہے نا، یہ بستی قباء میں ٹھہرے تھے آپ چند دن۔ کتنے دن؟ کوئی 14 کہتے ہیں، 24 کہتے ہیں، مورخین کے نزدیک 4 دن ٹھہرے آپ۔ یہ بات زیادہ قرینے قیاس ہے 4 دن ٹھہرنا، کیونکہ اتفاق ہے کہ آپ سوموار کے دن تشریف لائے قباء میں، اور جمعے کے دن آپ پھر وہاں سے مدینہ تشریف لے گئے اور راستے میں جمعہ پڑھایا۔ تو یہ 4 دن ہی بن سکتے ہیں، 14 تو نہیں بن سکتے۔ 14 تو تب بنیں گے اگر سوموار کو تشریف لائے، سوموار کو ہی آگے گئے، جبکہ آپ جمعے کے دن آگے گئے ہیں، تو یہ 4 والی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ چلو 14 بھی رہے ہوں، کیونکہ وہاں تعویل ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول جمعہ پڑھا کے دوبارہ واپس تشریف لے گئے تھے، ہو سکتا ہے اس طرح 14 ہو جائیں تو ہو جائیں، جیسا کہ محدثین نے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ ان 4 دنوں میں یا 14 دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھ دی تھی۔ مسجد قباء کی بنیاد رکھنی آپ نے 4 دنوں میں یا 14 دنوں میں۔ اب دیکھیے کس قدر اہمیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مسجد کی۔ ایک وفد حاضر ہوا آپ کی خدمت میں، ان کو اللہ کے رسول، انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے ہاں ایک گرجا تھا جہاں ہم عبادت کرتے تھے جب ہم عیسائی تھے، اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ فرمایا جاؤ کچھ پانی، آپ نے تبرک کے طور پر وضو فرمایا
اور جو آپ کے اعضائے مبارکہ کے ساتھ پانی لگا اس پانی کو آپ نے انہیں عطیہ فرمایا یہ لے جاؤ پانی، اس جگہ چھڑک دو جا کر اور اس کو مسجد بنا لو۔ گویا سب سے پہلے مسجد، کیوں؟ مسجد کسی جگہ کے بقا کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ مسجدیں بن رہی ہیں، یقیناً وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں جو ان مساجد کی تعمیر کے لیے حصہ ڈالتے ہیں، جسمانی محنت کی صورت میں، مالی تعاون کی صورت میں، یا کسی بھی طرح۔ یقیناً وہ نبیوں والا کام کر رہے ہیں، یہ نبیوں والا کام ہے مساجد کی تعمیر، بشرطے کہ خلوص سے کیا جائے، ذاتی مفاد کی خاطر نہیں، خلوص سے کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی تھی، سادہ، بالکل سادہ، خود ہی اینٹیں ڈھوئیں، صحابہ نے بھی ڈھوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کام کیا، صحابہ نے بھی کام کیا۔ ایک سادہ سی عمارت کھڑی کر لی، سادہ سی عمارت جس کی 4 دیواریں بھی پوری نہیں تھی، سائیڈوں کی دیواریں تھیں جو اطراف میں ہیں، قبلے کی طرف صرف جو کھجور کے درخت کاٹے گئے تھے ان کی لائن لگا دی گئی قبلے کی طرف، اور سامنے وہ دروازوں کی صورت بن گئی۔ یہ تھی مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن جب کسی کام میں خلوص ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں برکت پیدا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیے وہ مسجد کہاں سے کہاں تک پہنچی۔ آج دنیا کی عمارتوں میں سے خوبصورت ترین عمارت ہے مسجد نبوی کی اور بیت اللہ کی۔ جب بیت اللہ تعمیر کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو انہوں نے بھی سادہ سا صرف پتھروں سے 4 دیواریں کھڑی کر دی تھی، پتھروں کے ساتھ 4 دیواریں بنا دی، کوئی چھت نہیں ڈالی تھی، کیونکہ کسی نے اندر جا کر نماز نہیں پڑھنی تھی بلکہ قبلہ بنا کر نماز باہر پڑھنی تھی۔ جب اندر کسی نے جانا ہی نہیں تو چھت کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف پتھر کی 4 دیواریں بنا دی، اور ایک روایت کے مطابق اس میں کوئی دروازہ، کوئی روشن دان اور کوئی کھڑکی نہیں رکھی، ضرورت ہی نہیں تھی، نہ کسی نے داخل ہونا ہے نہ اندر جا کر نماز پڑھنی ہے، تو کوئی ضرورت نہیں دروازے کی یا کھڑکی کی۔ چھت ہے تو چھت نہیں تو روشن دان کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ 4 دیواریں کھڑی کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ابراہیم اعلان کرو کہ میں نے اللہ کا گھر بنایا ہے، لوگوں آؤ اس گھر کا طواف کرو، اس گھر کا عمرہ کرو، اس گھر کا حج کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی، یہاں کون ہے میری آواز کو سننے والا؟ یہاں میری بیوی ہے، بچہ ہے، بیٹا ہے، اور یہ چند لوگ ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے وہاں بھیج دیے تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دیکھیے فتح الباری، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر صفا پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے لوگوں میں نے اللہ کا گھر تعمیر کر دیا ہے، آؤ اس کا طواف کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی قسمت میں قیامت تک وہاں جانا لکھا ہے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، فرمایا اس کی روح تک اللہ نے وہ اعلان پہنچا دیا، اور روحوں نے اسی وقت لبیک کہہ دیا جن کی قسمت میں تھا۔ آج آپ دیکھتے ہیں جب لوگ احرام باندھ کے جاتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک، لبیک کسی جواب میں کہا جاتا ہے نا، بھئی حاضری لگاتے ہیں، استاد نام لیتا ہے کسی لڑکے کا محمد عبداللہ، وہ کہتا ہے لبیک۔ لبیک تو کسی اعلان کے جواب میں ہوتا ہے نا، یہ کون سی لبیک کہہ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ یاد رکھیے یہ وہی ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کا جواب ہے جو گونج رہا ہے دنیا کے کونے کونے میں۔ جہاز میں چڑھنے سے پہلے ہی لوگ
لبیک کی صدائیں بلند کرنا شروع کرتے ہیں، اور بیت اللہ میں اگر جائیں مکہ مکرمہ میں تو ہر گلی میں لبیک کی صدائیں بلند ہوتے ہیں، قافلے آتے رہتے ہیں، وہ جب عمرے کو جاتے ہیں لبیک اللہم لبیک بلند آواز کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا حج میں 2 کام ہیں جو سب سے افضل ہیں اور حج کا اصل ہے۔ کیا 2 کام؟ الحج والثج، فرمایا بلند آواز سے لبیک کہنا اور جانور ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ 2 کام ہیں جو حج کے افضل کام ہیں۔ تو الحمدللہ مسلمان یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں، لبیک کی صدائیں صرف مسلمان ہی بلند کرتے ہیں، اگرچہ ابراہیم علیہ السلام عیسائیوں کے بھی جد امجد ہیں، یہودیوں کے بھی جد امجد ہیں، مانتے ہیں وہ کہ ابراہیم ہمارے جد امجد ہیں، لیکن اگر ابراہیم کا نام دنیا میں باقی رکھا ہے اللہ کے بعد تو یاد رکھیے وہ مسلمانوں نے باقی رکھا ہے۔ ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے وہاں حضرت ابراہیم کا نام بھی لیا جاتا ہے، اور جس قدر لبیک کی صدا مسلمان بلند کرتے کوئی قوم بھی بلند نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے وہ عبادات کرتے ہوں لیکن اللہ کا نام بلند نہیں کرتے اور لبیک کی صدائیں نہیں ان کے ہاں آتی۔ قربانی کا جو نظام مسلمانوں کے میں ہے ایسا نظام کسی نے قائم نہیں کیا، کسی مذہب نے، نہ عیسائیوں نے، نہ یہودیوں نے، نہ دوسری قوموں نے۔ انفرادی طور پر کسی نے قربانی کر دی تو کر دی، یہ مسلمان ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کی سنتوں کو قائم رکھا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ قائم رکھیں گے۔ یہ اللہ نے سعادت مسلمانوں کو بخشی ہے۔ وہ بھی بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، یقیناً یہودی اور عیسائی، لیکن وہ اپنے باپ اور جد امجد کا نام بلند نہیں کر سکے۔ یہ کام کیا ہے تو مسلمانوں نے کیا ہے، اور اللہ کا نام بھی مسلمانوں نے بلند کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی مسلمانوں نے بلند کیا۔ کسی قوم نے اپنے قائد کا نام بلند نہیں کیا اتنا جتنا مسلمانوں نے اپنے قائد اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا ہے۔ اور یہی چیز ہے، یاد رکھیے، دنیا کو قائم رکھنے والی، دنیا کو باقی رکھنے والی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ دنیا قائم رہے، دائم رہے، تو مساجد قائم کریں اور ان مساجد کو آباد کریں۔ مسجد بنا دینا یہ تو ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم بھی بنا دے، بعض غیر مسلم حکومتیں وہ مسجدیں بنا دیتی ہیں۔ مسجد بنا دینا کوئی اتنا بڑا کام نہیں، جتنا بڑا کام ہے مسجدوں کو آباد کرنا۔ آبادی نہ پنکھوں سے ہوتی ہے، نہ دروازوں سے ہوتی ہے، نہ فانوسوں سے ہوتی ہے۔ آبادی ہوتی ہے نمازوں کے ساتھ اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ، ذکر اللہ کے ساتھ۔ آبادی مسجد کی اس سے ہے کہ مسجد سے کسی کے قرات کی آواز آئے، مسجد سے کسی آدمی کے نماز پڑھنے کی آواز آئے، مسجد سے کسی کے اللہ کے ذکر کی آواز آئے۔ یہ ہے مسجد کی آبادی کا طریقہ۔ یہ طریقہ نہیں ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے کہ مساجد کو تاڑے لگا دیے۔ مساجد کو ہم تاڑے لگا دیتے ہیں۔ کوئی آدمی بیچارہ مسافر نماز پڑھنے جائے تو نہیں پڑھ سکتا، تاڑے لگے ہوئے ہیں، جی کوئی چیز چرا کے لے جائے گا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہاں قیمتی چیزیں رکھو لوگ چرائیں؟ مسجد کو قیمتی چیزوں کے لیے نہیں، مسجد کو تو نماز کے لیے بنایا جاتا ہے۔ لہذا یاد رکھیے، مسجد کے مین گیٹ کو تالا نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ وہ چیزیں کسی اور جگہ چلو ہال میں محفوظ کر لیں، ہال کو تالا لگانا ہے، لیکن مسجد کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ کسی وقت بھی مسجد کو بند نہیں کر سکتے۔ کعبہ کسی وقت بند نہیں ہوتا ہے، کسی وقت بھی کعبہ بند نہیں ہوتا، ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اور مسجد نبوی کے بیرونی گیٹ بھی ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔
صرف صفائی کی غرض سے تھوڑی دیر کے لیے رات کو وہ مسجد کے اصلی گیٹ ہے وہ بند کرتے ہیں، لیکن مسجد کے صحن ہر وقت کھلے رہتے ہیں، جب بھی کوئی چاہے وہاں جائے اور نماز پڑھے۔ یاد رکھیے ان چیزوں کی حفاظت یہ ہمارا مقصد نہیں، ہمارا مقصد مسجد کی آبادی ہے۔ کوئی مسافر کسی وقت بھی آ کر مسجد میں نماز پڑھنا چاہے تو اسے نماز پڑھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بنو عبد مناف، کسی کو نہ روکو، جب چاہے بیت اللہ میں نماز پڑھے، جب چاہے بیت اللہ کا طواف کرے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ مسجد حرم میں اس وقت بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے جب دیگر مساجد میں نماز مکروہ ہو۔ مکروہ اوقات جو ہے نا نماز کے، اشراق سے پہلے سورج طلوع ہونے کے بعد کچھ وقت ہے نماز نہیں پڑھی جاتی، یہ باقی مساجد میں ہے، بیت اللہ میں نہیں، کیونکہ آپ نے حکم دے دیا تھا لا تمنعوا احدا یصلی ویطوف ای ساعۃ شاء، جس وقت بھی چاہے وہ طواف کرے اور نماز پڑھے۔ تو میرے بھائی ہماری مسجدیں آباد رہنی چاہیے، بچوں کے ساتھ آباد ہوں، یعنی بچوں کو قرآن مجید پڑھایا جائے، یہاں بچے یہاں علم حاصل کریں، اسی طرح نمازیں قائم کی جائیں، قرآن مجید کی تلاوت یہاں کی جائے، اللہ کا ذکر یہاں کیا جائے، فرض بھی ادا کیے جائیں اور نوافل بھی مسجد میں ادا کیے جا سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ مسجد میں نوافل ادا کیے ہیں۔ اس لیے مسجد کو آباد کرنا یہ بہت ضروری ہے، یاد رکھیے مسجد بنانے سے بھی زیادہ، ورنہ مسجد تو بنائی تھی بیت اللہ کی ایک تعمیر قریش نے بھی کی تھی۔ قریش نے جب وہ مشرک تھے انہوں نے بھی بیت اللہ تعمیر کیا تھا، کیونکہ وہ بیت اللہ کی عظمت کے قائل تھے، اللہ کی عظمت کے بھی قائل تھے۔ ان میں خرابی یہ تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ اگر یہ نہ کرتے اللہ کے ساتھ اوروں کی پوجا تو یقیناً وہ بہترین خادم تھے بیت اللہ کے۔ بیت اللہ کے حاجیوں کو وہ ستو گھول گھول کر پلایا کرتے تھے، بیت اللہ کے حاجیوں کو وہ سرید بنا کر کھلایا کرتے تھے، سرید بنا کر، اور جب بیت اللہ کے حاجی آتے تھے اپنے گھر خالی کر دیتے، خود پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے، حاجیوں سے تم رہو ہمارے گھروں میں۔ وہ بڑے خادم تھے، لیکن شرک ایک ایسی موذی مرض ہے جس کی وجہ سے دین ختم ہو جاتا ہے، ورنہ خدمت انہوں نے بھی بیت اللہ کی بہت کی، پانی پلایا کرتے تھے، باوجود ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی پانی پلاتے تھے حاجیوں کو نکال کر، اپنے کپڑے دیتے تھے حاجیوں کو پہننے کے لیے کہ یہ کپڑے پہن کر تم طواف کرو، بہت خدمت کی انہوں نے۔ یہ جن کے نام مثلا لات، ایک بت کا نام تھا وہاں لات کہتے ہیں عربی زبان میں ستو گھول کر پلانے والے کو۔ تو یہ نیک آدمی تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کے پلایا کرتا تھا، جب وہ مر گیا تو انہوں نے اس کا بت بنا لیا۔ یہ خرابی تو بعد والوں نے کی نا، لات برا نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہمیں مسجدیں بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور مسجدیں آباد کرنے کی اس سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہم نے تفریق کر لی ہے یہاں یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، یہ فلاں مسلک کی نہیں، ان المساجد للہ، بس مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں، یہاں کوئی بھی شخص عبادت کر سکتا ہے آ کر۔ اللہ کے رسول نے تو نجران کے عیسائیوں سے کہا تھا تو مسجد نبی کے صحن میں پڑھ لو، جو اپنے تم نے بات کرنی کر لو۔ اور آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو روکتے ہیں، لکھ کے لگایا ہوتا ہے یہ مسجد فلاں فرقہ کی ہے، اس میں فلاں فلاں فرقے کے لوگ نہیں آ سکتے۔ اب کیا یہ اللہ کے نام پہ مسجد ہے؟ یاد رکھیے مسجد اللہ کے نام پر، نہ کسی فرقے کے نام پر، نہ کسی کو روکا جا سکتا ہے۔ سب مسلمان
اگر یہاں عبادت کرنا چاہے، جیسے کرنا چاہے کرنے دی جائے، مت رکاوٹ، سمجھایا جا سکتا ہے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، روکا نہیں جا سکتا۔ وقت پورا ہو گیا ہے، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو تا قیامت آباد رکھے، اور اس مسجد کے معاونین، اس مسجد کے کارکنان اور اس مسجد کو تعمیر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔